बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है और आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमें बात करनी है जो कल वाक़या हुआ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। 4 दहशतगर्दों ने हमला किया, हमारे 4 सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस को मिला के 4 अफराद हमारे शहीद हुए। उसको सेफ किया, कामयाबी से सेफ किया और 4 दहशतगर्द मारे गए। आज हमारा काम ये नहीं है कि हम इस पूरे वाक़े पर बात करें, अखबार भरे पड़े हैं, उस एंगल से हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इस वाक़े को अनफोल्ड करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, उसकी तह तक पहुंचेंगे और किसने करवाया, क्यों करवाया, कौन लोग थे, सब हमारे सामने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है कि न्यूज़ आपको मिल जाएगी। न्यूज़ से आज भी अखबार भरे पड़े हैं, लेकिन अंदर की बात जानने के लिए यहाँ आपका मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है। जो मारे गए वहाँ पर दहशतगर्द, वो कौन थे, जिम्मेदारी किसने कबूल की, बात करने जा रहे हैं। उनके पास जो सामान था, उसमें पेट्रोल, उसमें खाना, उसमें खुश्क खुराक, उसमें चप्पलें और बॉम्ब्स और हथियार तो थे ही उनके पास। ये बहुत बड़ी तादाद में थे और जो हुलिये बता रहे थे, उनके जो सामान बता रहा है उनका, जो उनसे निकला बरामद हुआ है, अब उसकी फॉरेंसिक भी होगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन तकरीबन 8 दिन के लिए वो रहने आए थे। मेरे हिसाब से वो 8 दिन के लिए रहने आए थे, ये उनका मंसूबा था। लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे के मुताबिक वो 8 मिनट में सारे मारे गए। सिर्फ 8 मिनट लगाए हमारे, हालांकि वहाँ पे रेड अलर्ट नहीं था, लेकिन वो 8 मिनट में मारे गए। अगर वहाँ पर हम अलर्ट होते तो 8 सेकंड के अंदर सारा बराबर कर देते, मगर 8 मिनट लगे पाकिस्तान को, सिक्योरिटी को वहां पर क्लियर करने में। हमला किसने किया, हम अब सीधा सीधा अनफोल्ड करेंगे इसको। हमला किसने किया, तो जिम्मेदारी कबूल करता है BLA। BLA ने जिम्मेदारी कबूल की। BLA की कौन से ब्रिगेड ने जिम्मेदारी कबूल की, तो वो हमारे सामने आता है। अल मजीद ब्रिगेड ने जिम्मेदारी कबूल की। और फिर हम सवाल करते हैं कि इन सबको लीड कौन करता है, तो हैबर यार मरी जो हैं ये इसको लीड करते हैं। फिर आप सवाल करते हैं कि वो इस टाइम कहां पर हैं। हैबर यार मरी जो हैं वो इस वक्त UK में हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि हैबर मरी के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि वो UK में बादशाहों की तरह रहते हुए अपनी ब्रिगेड फौज को पाल रहा है पाकिस्तान में। मतलब कि कोई पीछे है इसके। तो कौन सा मुल्क सपोर्ट कर रहा है, ये हमारा सवाल आता है। हम पूरी दुनिया के नक्शे को देखेंगे और समझेंगे कि कौन इसको सपोर्ट कर रहा है। आपका शक किस पे जाता है, आप मुझे बताएं। क्यूबा पे जाता है, स्विट्जरलैंड पे जाता है, नाइजीरिया पे आपका शक जा रहा है, या स्विट्जरलैंड पे जा रहा है, या न्यूजीलैंड पे जा रहा है, आप बताइए। जिम्बाब्वे पे शक है आपको, कीनिया पे शक हो सकता है आपको। लेकिन हम सबूत के साथ बात करेंगे और बात करेंगे जहां मैं आपको इसका खबर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और उसके बाद जो है आप उस लिंक को वहां से ले सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश में है, मैं उसकी ट्रांसलेशन जो है वो आपको बता रहा हूं कि जो लीड कर रहे हैं उनके, जिनके पास ये पूरी कायद है इनके, ये क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, इनका सवाल और जब। इंटरव्यू बहुत लंबा है, मैं पूरी इंटरव्यू बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ उस हिस्से की बात कर रहा हूं, एंड की बात कर रहा हूं। 2-4 लाइनें आपको बता दूंगा कि क्या बोल रहे हैं वो। इनसे सवाल होता है कि आपने अक्सर भारत से खुलकर सामने आने और बलोच मूवमेंट को सपोर्ट करने का कहा है, आपको भारत से क्या उम्मीद है। सवाल में लिखा है कि आप कह रहे हैं भारत को खुलकर सामने आओ, यानी कि तुम मुझे सपोर्ट तो कर रहे हो मगर खुल के सामने नहीं आ रहे। तो ये बात सामने हो गई कि सपोर्ट मिल रही है मगर भारत डिनाइल में है। और जो ये हैं BLA वाले, अब वो कह रहे हैं कि अब आप खुल के सामने आ जाइए, क्योंकि क्या वजूहात हैं। ये जो इंडियन जरीदा है ये इसके बारे में क्या बोलता है। हैबर यार मक्सी जो हैं वो कहते हैं मेरी आज़ादी की तहरीक कोई राज नहीं है, मुझे यकीन है कि भारत को हर तरह से बलोच अवाम की हिमायत करनी चाहिए जिसे किसी कौम को आज़ादी के लिए ज़रूरत होती है। एक आज़ाद बलूचिस्तान से न सिर्फ बलोच कौम को फ़ायदा होगा बल्कि ये इस खित्ते में भारत की तरफ से जियो पॉलिटिकल
سرمایہ کاری ہوگا۔ بلوچستان کی توانائی کے وسائل وسیع ہیں اور بھارت کی ابھرتی ہوئی معیشت کو چین اور دوسرے ممالک سے مسابقت کے لیے انرجی کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کی آزادی خطے میں اپنے مخالفین کے خلاف طویل مدت میں بھارت کو فائدہ پہنچائے گی۔ بلوچستان کی آزادی میں بھارت کا مستقبل بھی ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ انٹرویو لیا ہے میں نے بھارت کے جریدے سے، میں نے پاکستان کو کوٹ نہیں کرنا، نہ ہی میں نے کسی اور کو کرنا، نہ الجزیرہ نہ BBC، سب پہ الزام آ جاتا ہے۔ بھارت کا اپنا جو ورژن ہے وہ یہ ہے۔ میں نے اس شخص کو بہت اسٹڈی کیا، میں نے کل اس کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں دیا، میں نے اس شخص کو صرف اسٹڈی کیا، BLA کو اسٹڈی کیا، میں پڑھتا رہا۔ میں بلوچستان میں 5 سال رہ چکا ہوں، مجھے بلوچستان کا سارا پتا ہے، مجھے کوئی سمجھایا ہی نہیں، مجھے کوئی بھارت سے بیٹھ کے نہیں سمجھایا کہ بلوچستان کا آپ کو پتا نہیں ہے۔ 5 سال وہاں پر رہ کے آیا ہوں، تو یہ تو آپ اس کا ذکر مت کیجیے گا۔ کبھی انشاءاللہ دوبارہ یہ ذرا وبا ختم ہو جائے تو میں دوبارہ آپ لوگوں کو وہاں لے جا کے آپ کو میں لائیو جہاں میں رہا ہوں، جو لوگ ہیں، تمام چیزیں میں آپ کو لائیو کوریج کر کے میں کچھ ویڈیوز 4-5 ڈال دوں گا۔ تو مجھے مت سکھائیں وہاں بیٹھ کے کہ میں نہیں جانتا بلوچستان کو 5 سال میں۔ اچھا، میں نے شخص کو وہ کیا کہ کیا یہ شخص جھوٹ بولتا ہے یا کس کردار کا آدمی ہے۔ تو BBC کا ایک انٹرویو ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو لنک ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں۔ تو وہ لنک میں دیکھ رہا تھا، کافی لنک ہیں اس میں، تو میں نے کافی لمبے اس کو انٹرویو دیکھے، کافی لوگوں کو انٹرویو دیے ہیں، پاکستانیوں کو انٹرویو دیے ہیں، انڈینس کو انٹرویو دیے ہیں، ایک وہ میجر ہے آپ لوگوں کا، عجیب صحیح شکل کا آدمی، اس کو انٹرویو دیا ہے، اور سارے انٹرویوز BBC کو انٹرویو دیا ہے، سب کے میں نے انٹرویوز دیکھے ہیں۔ لیکن یہ آدمی ایک ہی انٹرویو میں، مطلب کمال دیکھیے، ایک ہی انٹرویو میں یہ مختلف باتیں اس طریقے سے کرتا ہے کہ بات پکڑی جائے آرام سے۔ یعنی کہ کبھی وہ بولیں گے میں کبھی بھارت گیا ہی نہیں ہوں، یہ ان کا بیانات ایک ہی انٹرویو میں، مطلب 4 منٹ کا انٹرویو چل رہا ہے، میں کبھی بھارت گیا ہی نہیں ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک سیمینار ہوا تھا، اس سیمینار میں فری بلوچستان کی بات ہو رہی تھی، میں اس میں گیا تھا، اگر آپ اس کا ریفرنس دے رہے ہیں تو وہ اس کو مان لیجئے۔ اب یہ سیمینار ہے، وہ ایک جوان آدمی لے سکتا ہے نا، مطلب فری بلوچستان آپ نے کبھی منہ سے نکالا ہوگا تو آپ گئے ہوں گے، سیمینار اٹینڈ کیا ہوگا۔ پھر اسی انٹرویو میں آخری میں جب دوبارہ پوچھتا ہے BBC ان سے کہ کیا آپ بلوچستان کبھی آپ انڈیا گئے، تو بولتے ہیں 25 سال پہلے گیا تھا گھومنے پھرنے کے لیے والدین کے ساتھ۔ ایک ہی 4 منٹ میں آپ نے 4000 جھوٹ بول دی۔ اینی ویز، ہمیں ان کے سچے جھوٹے کو ثابت نہیں کرنا، ہمیں کچھ اور دیکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے پکچر بڑی کلیئر ہے۔ وہ کہتا ہے آگے، اگر آپ پورا انٹرویو اس کا پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ یہاں پر اپنی جو انسٹالمنٹس ہے وہ کر رہا ہے، یہاں پر سڑک بن رہی ہے، اور یہ جو وسائل ہیں اس کو پاکستان جو ہے وہ یوز کرے گا اپنے لیے، چائنا یوز کرے گا، اور جو وسائل ہیں اس پر تو حق بنتا ہے انڈیا کا۔ اور یہ ان کا خیال ہے کہ یہ تو انڈیا حق ہے، اور اگر انڈیا کو انڈیا کو ترقی کرنی ہے تو اس کو انرجی چاہیے، اور انرجی جو ہے وہ بلوچستان سے لے لے، تو بلوچستان کو فری کر دے، میں ساری انرجی بلوچستان کی انڈیا کو دے دوں گا۔ یہ سارے کے سارے وہاں پر جو مختلف اپرچونیٹیز پڑھتے رہیں گے کنٹینیو پڑھتے رہیں گے تو آپ کو ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی انفولڈ ہوتی جائیں گی۔ یہ لڑائی تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ وہی ہے جو آپ کو میں نے ابھی پہلے پچھلی ویڈیو دی ہے کہ یہ مفاد کا معاملہ ہے، مفاد کا، یعنی کہ انڈیا کا مفاد کو اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ چائنا پاکستان میں نہ آئے، آ گیا ہے تو نکل جائے، بلوچستان سے نکل جائے، کشمیر سے نکل جائے، جو راستے وہاں پر ہیں پورا کوریڈور سی پیک سپوٹاش ہو جائے، اور بلوچستان ترقی نہ کرے، وہاں پر ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوں، اور بلوچ عوام کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے وہاں پر آپ کو کلبھوشن یادو پکڑا گیا، اس نے پورے کا پورا ریکارڈ، مطلب اس کے اپنے منہ سے نکلے الفاظ سن لیجئے، اس کی ساری ویڈیوز دیکھ لیجئے، وہ آپ کو سمجھائے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے بلوچستان میں گڑبڑ پیدا کی اور اب کرنے جا رہے ہیں۔ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا جو مائنڈ ہے وہ ڈائیورٹ کرنا ہے، اور وہ ڈائیورٹ کرنا ہے، وہ ہٹانا ہے ایکچوئل پوائنٹ سے، ڈائیورژن کرنی ہے۔ اور میں نے آپ کو اگلی ویڈیو دینی ہے جس کے اندر مجھے بہت کچھ آپ کو بتانا ہے کہ جو ابھی ہونے جا رہا ہے، جو اگلا مہینہ ہے، وہ کتنا سینسٹیو ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، اللہ کرے کہ نہ ہو، میری بات غلط ثابت ہو جائے، لیکن جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو پروگرام کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو میں نے پڑھا ہے، جو آپ کو بتاؤں گا، اور جو آپ دیکھیں گے، اور آپ کو میں پتہ ہے بغیر پروف کے میں تو بولنے والا نہیں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ،
تو انتہائی خطرناک ہے. لیکن ہمیں ڈائیورٹ کرنا ہے کہ ہم یہاں پر انگیج ہوں گے تو ہم جو 1 سال سے ہمارے کشمیری بھائی وہاں قید ہیں لاک ڈاؤن کے نام پر, یا پتہ نہیں 370 کر کے ان کو قید کیا ہوا ہے, وہ کس حال, وہ وہاں کی بات ہم نہ کریں. وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اب بھول جائیں, لیکن وہ خیر وہ تو خیر ایک خواب ہی رہے گا, کیونکہ جس طرح آپ کے مفادات ہیں ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں اور بہتری کے لیے کام کریں, امن کے لیے کام کریں. کیونکہ پاکستان نے, آپ گڑبڑ کرتے جائیے, پاکستان اس کو ٹھیک کرتا جائے گا. جتنی ہمارے میں سبقت ہے, جتنی ہمارے میں طاقت ہے, اور اگر آپ نہیں سمجھے بات کو, نہیں سمجھ میں آیا, تو پھر وہی کرنا پڑے گا جو چائنا نے کیا ہے. وہاں پر کوئی آپشن پھر نہیں ہوگا. اور چائنا جو ہے وہ بڑا سلو کر رہا ہے, چائنا بڑے طریقے سے کر رہا ہے. پاکستان اب کی بار اتنے پیشنس لے کر نہیں آئے گا. پاکستان اب کی بار کسی اور طریقے سے جو ہے, یہ آپ نے صرف اور صرف جو ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ آپ نے صرف پن نکالنی ہے, اس کے بعد جو ہے نا بلاسٹ ہوگا بس, اور کچھ نہیں ہوگا. پھر کوئی پتہ نہیں ہے. شروعات آپ نے کرنی ہے, میں یہ بتاتا ہوں آپ کو, لیکن اس کا انجام جو ہے وہ بہت بھیانک ہوگا. امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوگا. اگر فائدہ ہوا تو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور چینل کے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.